چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یا خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا؟ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جب جو کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں. لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے، تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں، یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے، اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں، چچا، دادا، نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے، کافی ہے. سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں، بزرگ، پھروا لیجئے. محرم کے سامنے سطر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے، دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے، لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا سطر، بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے، عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. اللہ یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں، وہ اوالتابعین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے، یہ ہم سوال ہے، کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ قولم معروفہ، ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا. ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں، مثلا آپ فون کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو، وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے. اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں، کسی کا دوسری طرف سے فون ہے، کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں، وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہو، لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا. تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو. گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سی ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانے، تاکہ آپ کی عزت، مقام، قدر و قیمت گھر میں بڑھے. تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی. کہتی ہم بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی.
عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے۔ اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑھی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹیو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں، میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوشامد کرتی ہیں خواتین۔ خود خواتین کو میں نے کہتے سنا ہے کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھن لگاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوشامد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں۔ مجھے کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف 1 دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں 1 دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں۔ سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلرفل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو، اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں۔ عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے۔ یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے۔ ابھی کہتی ہیں کہ 1-2 دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہے، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں۔ جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟